الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون۔ سامعین کرام، قوموں کی زندگی میں غلامی ہمیشہ بدترین لعنت قرار پائی ہے اور قوموں کی آزادی انبیاء کرام علیہم السلام کا اہم مشن رہا ہے۔ قرآنی واقعات میں ایک اہم واقعہ بنی اسرائیل کے اس دور کا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون وقت سے بنی اسرائیل کو آزادی دلوائی تھی۔ نبوت ملنے کے بعد فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے میرے ساتھ بھیج دو، اور بنی اسرائیل پر کیے جانے والے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹے کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ یہی ذمہ داری حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف خصوصیات ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم بیان کرتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یعنی نبی اپنی قوم پر پڑی ہوئی غلامی کی زنجیروں کو اتارنے والے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں اسی اصول پر استوار رہی ہے۔ نہ صرف عرب قوم بلکہ پوری دنیا کی آزادی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول متعین کیے اور عملی مثالیں قائم کی۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے اہم فریضہ قومی آزادی کا حصول ہوتا ہے، ورنہ غلامی کی وجہ سے بہت سے شرعی اور دینی اعمال پر انسان عمل نہیں کر پاتا۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے غلامی سے نجات حاصل کرنے اور حقیقی آزادی کے حصول کی کوششیں کی ہیں۔ نیز آزادی ایک ایسی نعمت ہے جس کا متبادل کائنات میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ آزادی کے مقابلے میں قیمتی سے قیمتی ہیرے جواہرات کی کوئی حیثیت نہیں۔ آزادی کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو ان قوموں سے پوچھیں جن کی زندگی کا ہر لمحہ اور ایک ایک سانس تکلیف و پریشانی، ذلت و رسوائی میں برسوں کے برابر گزرتا ہے۔ یہ تو پروردگار عالم کا کروڑہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ آزادی جیسی گراں قدر اور بیش قیمت دولت محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر و منزلت کو پہچانیں اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کا شکر ادا کریں۔ آج جو ہم آزاد ملک اور آزاد فضا میں بہت حد تک سکون کی سانس لے رہے ہیں، اپنے مذہبی فرائض و عبادات اور اسلامی رسومات کو آزادی سے ادا کر رہے ہیں، در حقیقت یہ سب ہمارے آباء و اجداد اور ان بزرگوں، مجاہدوں، غازیوں اور شہیدوں کی قربانیوں کی بدولت ہے جنہوں نے اس وطن عزیز کے حصول کی خاطر جان، مال، اولاد، عزت و آبرو، تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ ہندوستان کی تعمیر و ترقی اور بنیادوں میں لاکھوں مسلمانوں کی بے پناہ قربانیاں اور ہزاروں شہداء کا خون شامل ہے۔ اس زرخیز مٹی کو علماء کرام کے خون جگر، غازیوں اور شہیدوں کے لہو سے سیراب کیا گیا ہے۔ جب بھی کسی قوم نے آزادی حاصل کی ہے تو وہ آزادی اپنے پیچھے خون سے رنگین، ہولناک اور دردناک داستانیں چھوڑ جاتی ہیں۔ آزادی خیرات میں یا پلیٹ میں رکھ کر کوئی نہیں دیتا، آزادی تو دلوں کو پگھلا دینے والی اور کلیجوں کو چیر دینے والی قربانیاں مانگتی ہے جو ہمارے بزرگوں اور علماء کرام نے دی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نسل در نسل ان تمام مشکل ترین مراحل اور گھاٹیوں کو عبور کر کے اس منزل تک پہنچے ہیں۔ ہمارے مشاہیر اور اسلاف
بالخصوص مشاہیر اسلام علماء کرام نے انگریز کے غاصبانہ تسلط کے موقع پر پھانسی کے پھندوں کو جس جرأت اور دلیری سے ہنستے مسکراتے ہوئے قبول کیا اور شہادت کی موت کو گلے لگایا ہے، وہ بھی ایک تاریخ کا ناقابل فراموش باب ہے۔ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ علماء کرام کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہی علماء کرام ہیں جنہوں نے دیش میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا اور انگریزوں بھارت چھوڑو کی تحریک چلائی تھی۔ ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے ہی دارالعلوم دیوبند جیسا ادارہ قائم کیا گیا تھا۔ جنگ آزادی کی تاریخ کا یہ اہم باب ہے جس کو دیش کے صحافی، مورخ، دانشور نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں حصہ لینے والے اور انگریزوں کے خلاف ہر محاذ پر ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے مجاہدین آزادی کی ایک لمبی فہرست ہے، جنہوں نے آزادی کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں پیش کیں اور قائدانہ رول ادا کیا، جن میں خاص طور پر یہ علماء کرام شامل ہیں: حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی، مولانا شاہ رفیع الدین دہلوی، مولانا شاہ عبد القادر دہلوی، مولانا سید احمد شہید رائے بریلی، مولانا سید اسماعیل شہید دہلوی، مولانا شاہ اسحاق دہلوی، مولانا عبد الحی برہانوی، مولانا ولایت علی عظیم آبادی، مولانا جعفر تھانیسری، مولانا عبداللہ صادق پوری، مولانا نذیر حسین دہلوی، مفتی عنایت احمد کاکوری، مولانا فرید الدین شہید دہلوی، مولانا ابوالکلام آزاد، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، قاضی عنایت احمد تھانوی، قاضی عبد الرحیم تھانوی، حافظ ضامن شہید، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولانا فیض احمد بدایونی، مولانا احمد اللہ مدراسی، مولانا فضل حق خیر آبادی، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی رائے پوری، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا ڈاکٹر برکت اللہ بھوپالی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا کفایت اللہ دہلوی، مولانا وحید احمد فیض آبادی، مولانا عبد الباری فرنگی محلی، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا کرامت علی جون پوری، مولانا محمد میاں دہلوی، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا عبد الحکیم صدیقی، مولانا نور الدین بہاری وغیرہ ہیں۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ کب علماء کرام نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی ضرورت محسوس کی۔ 1608 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں قدم رکھا تھا۔ مغل شہنشاہ جہانگیر سے تجارتی معاہدہ کرنے کے بعد 1615 سے انگریزوں نے تجارت کا آغاز کیا۔ 55 سال بعد 1670 میں برطانیہ کی حکومت نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام فرمان جاری کر کے کہا کہ وہ ہندوستان میں جنگ کی شروعات کر دے اور اسے برطانیہ کا حصہ بنائے۔ برطانیہ حکومت نے کمپنی کو فوج اسلحہ بھی فراہم کر دیا۔ ایسٹ کمپنی کی پہلی جنگ 1686 میں مغل فوج کے ساتھ ہوئی اور انگریزوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مغل فوج کے ساتھ انگریزوں کی دوسری جنگ 1695 میں ہوئی۔ اس جنگ میں بھی انگریزوں کی بدترین ہار ہوئی۔ اس جنگ کے بعد مغل شہنشاہ اور اورنگزیب عالمگیر نے ایسٹ انڈیا کمپنی پر پورے ہندوستان میں پابندی لگا دی، انگریزوں کی زیادہ تر فیکٹریوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس واقعے کے بعد برطانیہ کی حکومت نے براہ راست اورنگزیب عالمگیر سے معافی طلب کی اور دوبارہ تجارت کی اجازت طلب کی۔ آخرکار اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے معاف کر کے دوبارہ تجارت کی اجازت دے دی۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد انگریزوں نے اپنی طاقت کو بڑھانا شروع کر دیا اور دھیرے دھیرے اضافہ کر لیا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد انگریزوں نے اس ملک کے اندر اپنی طاقت کو بڑھانا شروع کیا۔ یہاں سے لگاتار 1947 تک اس ملک کی آزادی کے تعلق سے جو تاریخی باتیں ہیں سماعت فرمائے پارٹ نمبر 2 میں۔